السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمؤمنین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ وقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ انبیاء کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ درس قرآن کے حوالے سے جو آپ حضرات کو پیوستہ اتوار کو جو بتایا گیا تھا، میزان میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے کس طرح نامہ اعمال تولے گا، تو اس کی مختلف باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی گئی تھی۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر ہم کسی پہ ظلم کریں گے تو ہماری نیکیاں ان لوگوں کو دے کر ہمارا جیب کس طرح خالی کر دیا جائے گا۔ اور ایک بات سن لیجئے اسی کے حوالے سے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، امام احمد نے بھی اس کو مسند میں ذکر کیا ہے، المعجم الکبیر میں بھی اس حدیث کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں مفلس کون ہے؟ مفلس مطلب فقیر کون ہے، محتاج کون ہے؟ تو صحابہ نے، مسلمانوں نے عرض کیا، ہمارے پاس مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ کوئی درہم ہو نہ کوئی متاع ہو، یعنی زندگی گزارنے کا کوئی سامان نہیں ہے اور پیسہ نہیں ہے۔ اب جنرلی اگر آپ دیکھا جائے غریب کون ہے آپ کے پاس اگر پوچھے تو ہم یہی بولتے ہیں بھائی غریب ہے بندہ، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، سورس آف انکم نہیں ہے، پریشان ہے بیچارہ، ہم ایسے ہی بولتے ہیں۔ لیکن حضور کی نظر میں مسکین، غریب، محتاج کون ہے وہ دیکھیے آپ۔ ہم صرف پیسوں پہ تولتے ہیں نا بھائی، ہر کسی کو جو نا پیسے والا ہے تو امیر ہے، نہیں ہے تو غریب ہے، ہم پیسوں پہ تولتے ہیں، ہماری سوچ ہی ایسی ہے۔ ہم ہر کسی سے بات کرتے بھی تو پیسے کی بنیاد پہ ہی بات کرتے، اس کو تھوڑا اجی بول کے بول رہے تو بھی پیسے سے چھے وہ، ارے بول رہے تو بھی پیسے سے چھے وہ، اچھی کرسی پہ بٹھا رہے گول گھومنے والی کرسی پہ تو بھی پیسے پہ چھے وہ، نارمل جو نا ٹیبل پہ بٹھا دے رہے تو بھی پیسے پہ چھے۔ ہماری سوچ پوری پیسے پہ آ کے اٹکی ہوئی ہے۔ کسی کو چائے پلانا ہے تو ہاں ذرا انہوں ہے، ذرا فون کر کے ذرا چائے بھیجا دو بھائی، اوپر سے چائے پلا دیں۔ عام آدمی ہے، اس کو کیا پلاتے ہیں؟ میاں چائے لیور ہے، انہیں کام کرنے والا ہے۔ دیکھیے اللہ کے پاس نہ کالا نہ گورا، اللہ کے پاس نہ امیر نہ غریب، اللہ کے پاس نہ عرب نہ عجم، اللہ کے پاس وہ بندہ بڑا ہے جو تقوی و طہارت سے زندگی گزارا۔ ہمارا بھی معیار، ہماری کسوٹی بھی اسی پر ہونی چاہیے کہ بھائی بندہ اللہ والا ہے، نیک ہے، اس بنیاد پر اس کی عزت کرنا چاہیے۔ اور غریب سے، گنہگار سے نفرت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کسی اچھے عبادت گزار سے محبت کر رہے ہیں تو گنہگار سے نفرت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ گنہگار سے جتنی نفرت کریں گے نا، انہیں اور گناہ کریں گا۔ اس لیے بزرگاں کیا بولے، اس کے گناہ سے نفرت کرو، اس سے نفرت نہیں کرو۔ ہمارے بچے دیکھیے کبھی کبھی ہماری بات نہیں سنتے، ہم کیا کرتے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، تو یہ کرتا، تو میری بات نہیں سنتا، میں تیرا باپ ہوں، میں تیرے کو پالا، تیرے کو پیدا کرا، تیرے کو بڑا کرا، وہ کرا، بول کے مارتے رہتے، توڑتے رہتے، ٹوکتے رہتے، گالیاں دیتے رہتے، انہیں اور زیادہ کرتا ہوں۔ ہمیشہ ایک طریقہ یاد رکھیے، کوئی بھی بندہ گنہگار آپ کے سامنے تو اس کے گناہ سے نفرت کریے، اس سے نفرت مت کریے، اس سے تو پیار کریے، محبت کریے، اور اس کے گناہ کی نحوست کیا ہے اس کو یاد دلائیے۔ یہ ایک بار ہی نہیں ہوتا، آپ اگر ایک بار بول دیے تو انہیں آپ کی بات سن لینا، ایسا نہیں ہے، آپ بار 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 بار، انسان ہے جی، جلدی نہیں سنتا انسان، بہت منڈ رہتا ہے انسان، دھیرے 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 سنتا، بولتے 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 کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ ایک وقت ایسا آتا اس کے گناہ کی نحوست کیا ہے اس کو معلوم ہو جاتا۔ ورنہ انہیں پڑھتا نہیں، انہیں مدعو ہے بولتے انہیں اور مدعو ہو جا رہا۔ کئی گھروں میں ہمارے ماحول ایسا ہے، بچے جو ہے نا جب ہمارے پاس پڑھنے آتے، بازو میں بھائی بیٹھا ہو رہا تھا، بازو بڑا بھائی جو ہے نا روتا، مول صاحب ہمارے ممی میں کچھ آتے نہیں، ہمارے پپا میں کچھ آتے نہیں۔ کئی کو بیٹا بولتا میں مدعو ہوں گتے پڑھے میں، اس کو چاہتے، اس کو بسکٹاں دیتے، اس کو دودھ دیتے، انہیں اور وہ ہو جا رہا اس کو اور پیسے دیتے، میرے کو دیتے نہیں، میرے کو ایسا دکھتا میرے کو باہر سے اٹھا کے لائے، اس کو گھر میں پیدا کرے۔
ایسا بولتے بچے. تو آپ جتنا جو ہے نا اس کی نگیٹو پوائنٹس کو گناتے رہیں گے، اس کا مائنڈ بھی جو ہے نا نگیٹو پوائنٹس ہو جاتا ہے. محبت کریے، پیار کریے. اللہ کے پاس وہی اچھا ہے جو جو ہے نا گنہگار نہیں ہے بلکہ نیکوکار ہے، بلکہ جو ہے نا ہدایت یافتہ ہے. تو سرکار فرماتے ہیں ہمارے نزدیک تو امیر آدمی وہ ہے جس کے پاس، سرکار ارشاد فرماتے ہیں ہمارے پاس قیامت کے دن تمہارے پاس مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کیا بولے آپ لوگوں کے پاس مفلس کون ہے؟ تو بولے پیسہ نہیں ہے، درہم نہیں ہے، متاع نہیں ہے. تو سرکار فرمائے میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو میدان محشر میں جس کے پاس نمازیں ہوں گے، روزے ہوں گے، زکوٰۃ ہوں گے، حج ہوں گے، سب ہوں گے. یہ بہت بات غور سے سنیے آپ لوگ، خاص طور پہ وہ لوگ خود غور سے سنیے جو 5 وقت کی نمازاں بغیر تکبیر تحریمہ کے مس کرے ہوئے نہیں پڑھتے. وہ لوگ یہ بات بہت غور سے سننا اور یاد رکھنا اس بات کو. سرکار فرماتے ہیں میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے جس کے پاس پوری عبادتیں ہیں، اس کے باوجود بھی انہیں مفلس ہے. بولے یا رسول اللہ وہ کیسے؟ سردیوں کی نمازاں، سردیوں کے وضو، دھوپکالے کے روزے، پھر بھی مفلس؟ ہاں میرے پاس مفلس ہے. فرماتے ہیں اتنی عبادات رکھنے کے باوجود بھی وہ عابد عبادت گزار بندہ کئی لوگوں کے حقوق کو تلف کر دیا تھا. بہن کے، ماں کے، باپ کے، چاچا کے، چاچی کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے حقوق کو مار دیا تھا. مارنے کی وجہ سے میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عابد کے عبادتیں جتنی ہیں وہ اس کے رشتہ دار کو دے دی جائیں گی جس کے وہ حقوق مارا تھا. آئی بات سمجھ میں؟ اب اس کے پلڑے میں کیا بچا؟ تو انہیں مفلس ہوا نہیں ہوا انہیں بھکاری ہوا نہیں ہوا وہاں کا. ہاں ارے میں تو پوری زندگی نمازاں پڑھا، روزے رکھا، زکاتاں دیا، حج کرا، سب کرا، لیکن میری بہن کے اوپر میں ظلم کر دیا تھا. کچھ بھی ظلم کر دیا، پیسے نہیں دیا یا کچھ بھی جو نا لوگوں کو بانٹا، اس کو ڈانٹا. وہاں پر جو نا فرشتوں کو بولی اتنا سب کچھ کرا جو نا انہیں نہیں کرا. اب اللہ کی بارگاہ میں تو سب لکھا ہوا ہے. اللہ فرماتا بندے تو میری عبادت تو بہت کرا لیکن بہن کا حق تو بہت برا مار دیا نا. میں نہیں مارا، اس کا رجسٹر کھولو، رجسٹر نکالتے دے، یہ پورا لکھا ہوا ہے کتنے بار پیسے لے کے ڈبا دیا، کتنے بار زمین کا حق مار دیا، کتنے بار اس کی بے عزتی کرا، کتنے بار اس کو گالیاں دیا، کتنے بار گھر سے نکل جا بولا، کتنے بار میرے دروازے پہ آئے تو مار دیتا ہوں بولا، کتنے بار سلام نہیں کرنا بولا، میرے بچوں کو نہیں ملنا بولا، تیری اوقات کیا ہے بولا، کتنے بڑے بڑے باتیں نہیں کرا میں بہن کو. بولے ہاں پورے بڑے بڑے باتیں لے کے پھر دیو اس کی نیکیاں پورے بہن کو دے دو. اب میں جتنے نمازیں پڑھا تھا یہ شملے املے ٹوپیاں ہوئے سو پہن کے سو یہیں چلتا ہے، وہاں کچھ نہیں چلتا. یہ جتنے پڑھا تھا پورا ایسا پوٹلی نکال کے بہن کو دے دیتے. اب میرے جیب میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اب میرے کو جنت میں جانا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اب مفلس ہو گیا میں. تو میرے بھائی ایک بات یاد رکھیں، میں ہمیشہ اپنی تقریروں میں ایک جملہ بولتا ہوں، میں آپ لوگوں کو بھی آج جو جملہ بول رہا ہوں اگر اس میرے جملے کو آپ دل میں جگہ دے دیے نا تو بہت کام کی بات ہے. یہ بہت کام کی بات ہے، کروڑوں روپے کی بات ہے، فری میں بول دیتا ہوں آپ لوگوں کو، بغیر جی ایس ٹی کی بات بول رہا ہوں. دیکھیے اگر کوئی نماز مس ہو گئی، کوئی روزہ مس ہو گیا، پہلی بات تو ہونا نہیں چاہیے، کوئی نیکی کا چھوٹا موٹا کام مس ہو گیا، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا اللہ تواب الرحیم ہے نہیں ہے؟ بولو بھائی. تو کوئی چھوٹا موٹا اگر نیکی کا کام مس ہو گیا تو عبادت کا تعلق اللہ سے ہے. کس سے ہے؟ عبادت کا تعلق نمازوں کا، روزوں کا، نیکیوں کا، صدقہ کا، خیرات کا، نوافل کا، اوابین کا، چاش کا، عمرے کا، حج کا، جتنے بھی زکاتوں کا، جتنا بھی چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ یہ اللہ سے ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے میرے بھائی، ذرا غور سے سنیے. میں مر گیا تو میرے لیے جو ہے نا آپ یہ بات یاد کر کے میرے لیے دعا کریے. آپ میری آرزو اتنی چاہیے خالی، اگر اس میں 19-20 کچھ ہو گیا، اونچ نیچ کچھ ہو گیا، نماز پڑھتے پڑھتے ایک رکوع مس ہو گیا، ایک سجدہ مس ہو گیا، کسی کو دیتے دیتے ذرا کچھ پیسے جو ہے نا اونچ نیچ ہو گئے، زکوٰۃ کے پیسے 100 کو 2.5 روپے دینا تھا، 2 روپے، کچھ بھی ایسا ہوا، غلطیاں ہوئے، تو چونکہ ان عبادت کا تعلق اللہ سے ہے تو اللہ کی ذات سے امید کیا ہے کہ اللہ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، اللہ غفور ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، اللہ غفار ہے، اللہ ستار ہے. اتنی صفاتیں اس کی، کوئی ایک صفت تو ہم پہ مہربان ہوں گی نا. اب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، مولا نمازیں تو اتنے بڑا، روزے رکھا، سب کرا، میں ذرا وہ میرے سے جو نا کچھ چیزیں ہو گئی، مسٹیکس ہو گئی نماز کے بیچ میں، روزے کے بیچ میں. اللہ تعالیٰ کیونکہ رحمان ہے، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اللہ فرمائیں گا جا میاں جا، معاف کر دیا جا. یا معافی ممکن ہے، یہ بات بولنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو میں.
آپ کا جو اللہ کا تعلق ہے نا بیچ میں، اس تعلق میں کچھ کمی ہوگا XYZ تو آپ کی معافی کی گنجائش ہے. اس کو بولتے حقوق اللہ. کیا بولتے؟ حقوق اللہ، اللہ کے حقوق. لیکن حقوق العباد، بندوں کے دو حقوق ہے، یہ غور سے سنیے. ایک ہے میرا اور اللہ کا تعلق، ایک ہے زید کا اور اللہ کا تعلق. زید ایک بندے کا نام ہے، یا عمر بکر لگا لیجئے، کوئی بھی ایک بندہ ہے، ایک بندے کا نام زید ہے. زید کا اور اللہ کا تعلق. زید اپنی زندگی میں جتنے نیکیاں کرا، اگر اس میں کچھ کمی زیادہ ہو گئی تو امید ہے اللہ چونکہ رحمان و رحیم ہے، اللہ معاف کریں گا. لیکن زید کا اور ایک تعلق بھی ہے. زید کا دوسرا تعلق ہے حقوق العباد. کیا تعلق ہے؟ حقوق العباد. حقوق العباد میں کون کون آتے؟ حقوق العباد میں ماں آتے، باپ آتا، بہن، بھائی، رشتہ دار، خاندان، قبیلہ، پڑوسی، دوست، بزنس پارٹنرز، اتنے لوگ جتنے اس کے ریلیٹیوز ہیں، بولنے کا مطلب اڑوس پڑوس میں اس کے گول جتنے لوگ گھومتے، اس کے فون کانٹیکٹس وغیرہ، یہ سب حقوق العباد ہے. تو بندے کے دو حقوق بنے. کتنے حقوق؟ دو حقوق بنے، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد. زید کا اللہ کے ساتھ دو طرح کا، اللہ کے ساتھ ایک طرح کا تعلق ہے، وہ حقوق اللہ ہے. پھر بندوں سے ایک طرح کا تعلق ہے، وہ حقوق العباد ہے. زید کیا کرا؟ اللہ کے حقوق میں کبھی کبھی 19-20 کر دیا، لیکن اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گا. لیکن حقوق العباد جو ہے نا، بیوی کے، بچوں کا، اڑوس پڑوس کا، خاندان قبیلے کا، اگر اس میں کچھ کمی کر دیا، ماں کو گھر سے نکال کے اوڑھلے چوب میں رکھ دیا، بیوی کو گھر جا کے جلاد بن کے صبح مارا شام مارا، بچوں کو بے دھڑک گالیاں دیتا رہا، جی پڑوسی کے حقوق مارتا رہا، قرض داروں کے قرض واپس نہیں لوٹایا، بیواؤں کو ستایا، یتیموں کو ستایا، بے سہاروں کو ستایا، بازو والوں کی زمین ہڑپ کر دیا، وہ کیا کیا نہیں کرا، سب کرا. یہ سب حقوق العباد میں آتے. لیکن حقوق العباد میں اللہ بڑا اتنا رحیم رحمان ہونے کے باوجود بھی یہ حقوق العباد کو اللہ معاف نہیں کریں گا. ہاں یہ ہے امپورٹنٹ بات. یہ میں جو اپنی طرف سے آپ کو بات بولا، یہ معاف نہیں ہوں گے بھائی. اس کا کیا ہوگا؟ اس کا حساب کتاب ہوگا. آپ کے بابا سے، آپ کے امی سے، سب سے بلا کے پوچھیں گا اللہ تعالیٰ کیا کرائیں. میرے بارے میں تو بہت کرائے نے. صبح اٹھتے نماز کو آیا، دوپہر میں ہوتے نماز کو آیا، شام میں نماز کو آیا، روزے رکھا، زکاتاں دیا، مسجداں بنایا، مدرسے بنایا، کتاباں چھپایا، سب کرا. تیرے ساتھ کیا کرا؟ بیوی کو بلا کے پوچھیں گا، بچوں کو بلا کے پوچھیں گا، جی ہمارے بیٹا بیٹی کو بلا کے پوچھیں گا، بیٹا ہے بول کے محبت میں بیٹے کو کتنا دیا، بیٹی ہے بول کے نفرت میں بیٹی کو کتنا دیا. یہ بیٹے کو بھی پوچھتا، بیٹی کو بھی پوچھتا. نہیں بیٹوں کے بیچ میں کیا جو ہے نا عدل کو جو نا بگاڑ دیا، بڑے بیٹے کو کتنا دیا، چھوٹے بیٹے کو کتنا دیا. اچھا دوسری شادی کرا تھا، دوسرے شوہر سے جو نا بچے آ گئے تھے، شادی کرتے وقت میں کیا بولا؟ میرے کو تم بھی قبول ہے، تمہارے بچے بھی قبول ہے. بعد میں بچوں کو لیٹ لے لیا. پہلے ایک وعدہ کرا، بعد میں ایک وعدہ کرا، بات کرا تو جھوٹ بولا، وعدہ کرا تو وعدہ خلافی کرا، سامنے ایک بات کرا، پیچھے ایک بات کرا، کیا کیا نہیں کرا. یہ سب کچے چٹے پورے کھولے جائیں گے. اس میں معافی کی گنجائش نہیں ہے. میں ایسے کئی لوگوں کو دیکھا، جب دیکھو جب تسبیح پڑھتے رہتے، نمازاں پڑھتے، روزہ رکھتے، زکات، بہت عبادت، مبارک ہو آپ کو. عبادت تو زندگی ہے جی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ بول رہا میاں میں تمہارے کو پیدا کرا میری عبادت کرنے کے لیے، دوسرا کام ہے کیا تمہارے کو؟ تو عبادت تو کرنا ہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر گھر والوں کا جنازہ نکال رہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں اس کا حساب و کتاب لے گا. اس لیے ہمارے پورے نیکیاں ہمارے گھر والوں کو دے دی جائیں گی اور ہم خالی ہاتھ ہو جائیں گے. لہٰذا یہاں جتنا سرما لگا کے، عطر لگا کے، اچھا کرتا پاجامہ پہن کے خشوع خضوع کے نماز پڑھ رہے، گھر کو جا کے بیوی سے بات کرتے وقت میں بھی تھوڑا زبان کو تول لیجئے ترازو میں. بچوں کو کچھ بولتے وقت میں بھی تول لیجئے، خاندان قبیلے میں بولتے وقت میں کچھ تول لیجئے. زبان کو کبھی بھی تول کے بات کرنا. انہیں ایسی چیز ہے، نکل گئے تو دل جوڑ بھی دیتی، نکل گئے تو دل توڑ بھی دیتی. ایک بار ٹوٹے تو اگر چاقو کا زخم لگ گیا تو وہ جو نا آئنٹمنٹ لگائے تو سوکھ جاتا، لیکن اس کا زخم لگا تو انہیں مرتے دم تک نہیں سوکھتا ہو. اور صدیاں گزر جاتی، زمانے گزر جاتے، لیکن ہماری دل ٹوٹنے والی جو بات ہے نا وہ یاد رہ جاتی.
تو میدان محشر میں مفلس وہ ہوں گا جس کے پاس عبادتیں ہونے کے باوجود بھی وہ بندے کو دے دی جائے گی جس نے اس کا حق مارا تھا، سارا اس کو چلا جائے گا۔ ہاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر، اب یہ ترازو کے حوالے سے جتنی باتیں تھیں وہ سب ختم ہو گئی، اس میں مزید اور بھی بحثیں ہیں، اگر میں بولتا جاؤں گا تو اس آیت کے حوالے سے بات بہت لمبی چلی جائے گی۔ اب دوسری بات سن لیجئے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے موسیٰ اور ہارون کو ایک بہترین کتاب دی، روشنی والی کتاب دی، روشن کتاب دی۔ اس کتاب کا نام ہے تورات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا معلوم؟ ایک قوم کو پیدا کرتا، وہ قوم کیا کرتی؟ کبھی گناہ کرتی، کبھی جو ہے نا شرک کرتی، کبھی بت پرستی میں مبتلا ہوتی۔ وہاں اللہ ایک نبی کو بھیجتا، یہ اللہ کی عادت ہے، سنیے آپ، کبھی آدم کو بھیجا، کبھی نوح کو بھیجا، کبھی اسماعیل کو بھیجا، کبھی ابراہیم کو بھیجا، کبھی موسیٰ، کبھی عیسیٰ علیہ السلام، ایسا بھیجا انبیاء کرام۔ یہ لوگ کیا کرتے؟ اللہ کے نمائندے ہوتے، اللہ کے پیغمبر ہوتے، پبلک کو جا کے بولتے دیکھو یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے، سب بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ساتھ میں کیا کرتا؟ یہ لوگوں کی کتاب بھی دیتا۔ کیا کرتا؟ کتاب۔ وہ کتاب میں اس قوم کے لیے لا رہتا، لا یعنی قانون رہتا، وہ قانون کی کتاب دے کے بھیجتا۔ ایسا کئی نبیوں کو کتاباں دیا، لیکن ان کتابوں کا ذکر ہم کو نہیں ملتا۔ ہمارا ایمان ان پوری کتابوں پہ ہے، لیکن جو کتابوں کا ذکر ملتا وہ صرف 4 کتابیں ہیں۔ کتنی کتابیں؟ 4۔ ایک تورات ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوئی علیہ السلام، ایک زبور ہے جو داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، ایک انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی، ایک قرآن مجید ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ 4 کتابوں کا ذکر زیادہ ملتا، ورنہ اور بھی صحیفے آئے اور بھی کتابیں آئے۔ یہ 4 کتابوں میں بھی 3 کتابوں کو چینجز کر دیا گیا، جیسا جمعہ میں بولا میں 3 کتابوں کو چینج کر دیا گیا، لیکن قرآن مجید کو آج تک کوئی چینج نہیں کر سکا۔ اور وہ 3 کتابوں کا حکم اب باقی نہیں رہا، چلے گیا، حکم ختم ہو گیا۔ اب آپ تورات اگر آپ کو مل بھی گئی تو آپ تورات پہ عمل نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر بن خطاب ایک مرتبہ تورات کے جو نا آیتاں پڑھ رہے تھے حضور کے سامنے، تو حضور کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ بولے عمر، کیا تمہارے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟ تم کو تورات کی کیا ضرورت پڑی؟ خدا کی قسم اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ بھی تورات کو چھوڑ کے قرآن پڑھتے تھے۔ موسیٰ پہ تورات نازل ہونا، اگر موسیٰ اب ہوتے تو وہ میری اتباع کرتے تھے، تم تورات کیوں پڑھ رہے ہو؟ سرکار کا چہرہ غصے میں، حضرت عمر فوری تورات کو بند کر دیے، کیونکہ حکم ختم ہو گیا اس کا۔ اب جو حکم چلیں گا وہ قرآن کا چلیں گا۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے، صبح قیامت تک اس کا جو نہ چلیں گا۔ جبکہ اس زمانے میں قرآن مجید میں یوٹیوب پہ جا کے دیکھیے، اب استغفر اللہ مت دیکھیے، جانے دیجئے، کئی لوگ قرآن کو لائٹر لے کے معاذ اللہ سے جلائے پھاڑے، وہ گھر میں جو ہے آگ سلگانے کی جو وہ فارن کنٹریز میں جو ہوتے، گھر میں گرمی رہنا بول کے پہلے زمانے میں جو ہوتے تھے اس میں ڈال دیے۔ اللہ اکبر، اتنا سب کچھ کرے۔ چائنا میں تو قرآن کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اتنی بے حرمتی کرے، پوچھو مت۔ اب چائنا میں تو کیا ہوا بھائی؟ اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، کیا ختم ہوا قرآن؟ قرآن مسلمانوں کے سینوں میں ہے، ہاں، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور اس کی حفاظت اللہ نے اپنی ذمہ لی ہے۔ میں نازل کرا، میں اس کا محافظ ہوں، فرمایا اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ حفاظت کرنے پہ آئے تو دنیا میں کوئی ماں جنم ہی نہیں دی ایسا کہ اس کو قرآن کو ختم کرے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ایک لا کی کتاب رہتی ہر امت کے لیے، وہ موسیٰ اور ہارون کو اللہ تعالیٰ موسیٰ کو دیا تھا۔ موسیٰ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، ہارون صرف نبی تھے، رسول نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو دیا جو متقین کے لیے ہدایت تھی۔ اب اس کے آگے دیکھیے آپ، الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، نیز وہ قیامت سے بھی ترسا رہتے ہیں۔ سب سے بہترین ایمان کون سا ہے اگر آپ پوچھیں گے؟ سب سے بہترین ایمان بغیر دیکھے ماننا۔ دیکھ کے تو ہر کوئی مان لیتے۔ سرکار پوچھے اپنے صحابہ سے، ایک بہت زبردست حدیث ہے، دیکھیے انشاءاللہ طبیعت خوش ہو جائیں گی آپ کی۔ سرکار پوچھے صحابہ، تم میں سے عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ فرشتوں کا ہوگا۔ سرکار فرمایا فرشتوں کا کیسا ہوتا؟ وہ تو اللہ کے قرب میں ہے، صبح شام اللہ کا ذکر کر رہے، وہ لوگ اللہ اس کے رسول پہ ایمان لائے، تو تعجب کی بات کیا ہے؟ عجیب تر یعنی حیرت انگیز ایمان کس کا ہے؟ عجیب تر ایمان کس کا ہے؟
ارے فرشتے تو اللہ کے قرب میں تھے. صحابہ بولے یا رسول اللہ پھر انبیاء کا ہوں گا؟ سرکار فرمائے ارے انبیاء کا کام ہی ہے پبلک کو ایمان دینا، وہ لوگوں کا ایمان عجیب تر کیسا ہو گیا؟ وہ لوگ تو اللہ کا باضابطہ کلام سنے، اللہ کی کتاب لیے. صحابہ بولے یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان عجیب ہوں گا. ارے تمہارا ایمان کیسا عجیب ہوتا؟ تم تو صبح شام میرے کو دیکھ رہے، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا دیکھ رہے، سورج کو پلٹتا ہوا دیکھ رہے، موجودات دیکھ رہے، تمہارا ایمان عجیب تر کیسا ہوا؟ بولے بندہ نواز اب آپ ہی فرمائیے کس کا ایمان عجیب تر ہے، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. سرکار ارشاد فرماتے میرے بعد آنے والی امت جو مجھے نہیں دیکھے گی لیکن ٹوٹ کر مجھ سے محبت کرے گی، اور ہر کسی سے میرے بارے میں پوچھتے پھرے گی محمد کیسے تھے. سبحان اللہ، وہ نبی کیسا تھا، وہ رسول کہتا تھا. تو وہ امت جو بعد میں آئیں گی، یعنی یہی امت ہے وہ جو ہمارے بارے میں ذکر کر رہے تھے جی سرکار ہم کتنے خوش نصیب ہیں، دیکھو قیامت کے قریب جتنے لوگ آتے رہیں گے ان کے بارے میں ان کا ایمان عجیب تر ہوگا، کیونکہ وہ لوگ چاند کے 2 ٹکڑے ہوتا ہوا نہیں دیکھے، کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھے، 2020 میں 21 میں پیدا ہوں گے یا بعد میں قیامت کے قریب پیدا ہوں گے، کچھ بھی نہیں دیکھے وہ لوگ. لیکن پھر کبھی بھی ان کے سامنے میرا اور خدا کا ذکر ہوا تو سر جھکا کے بولے آمنا ہم ایمان لائے، صدقنا ہم قبول کیے، آمنا ہم ایمان لائے. ان کا ایمان عجیب تر ہوگا. تو سب سے بیسٹ جو ایمان ہے نا، بن دیکھے ایمان لانا. ہمارے کچھ لوگوں کا، لیکن سائنس یہ چیز کو نہیں مانتی. ایک بات یاد رکھیے آپ، سائنس کا کام عقل پہ ہوتا اور ہمارا کام عقل پہ نہیں ہوتا، عشق پہ ہوتا. کیا ہوتا؟ عشق پہ، محبت پہ ہوتا. ہم جنت دیکھے، بولو بھائی ایمان لائے نہیں لائے؟ دوزخ کو دیکھے، ایمان لائے نہیں لائے؟ پل صراط کو دیکھے، ایمان لائے نہیں لائے؟ اسی لیے ہم قرآن کا پہلا پارہ کھول کے ایسا پہلا پیج پلٹاتے، ہمارے کو کیا ملتا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کے بعد ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یاد ہے آپ کو سورہ بقرہ، الذین یؤمنون بالغیبی. کیا ہے؟ بالغیبی. پہلے مسلمانوں کو جو نا دماغ میں یہی بٹھایا گیا، میاں سوپ جائے بھاڑ میں، پہلے یہ دماغ میں بٹھا لو کہ تم کو غیب پر ایمان لانا ہے. سارے لوگ مورتیوں کو، سورج کو، پتھروں کو دیکھ دیکھ کے ایمان لائیں گے، تم خدا کو دیکھیں گے نہیں، لیکن تم کو ایمان لانا ہے. بن دیکھے ایمان لانا ہی کمال ہے. ہر چیز دیکھنے پہ منحصر نہیں ہوتی. سائنس کیا بولتی نہیں، وہ تمہارا عقیدہ ہے، تمہارے قرآن کا عقیدہ ہے. ہم تو دیکھے بغیر نہیں مانتے. تو ہمارے ایک مسلمانوں میں بھی ایک صاحب تھے جو سر پھرے ہوئے تھے. میں آپ کو بات تو نہیں بولنا چاہ رہا تھا لیکن اب بولنا پڑتا، کیونکہ کبھی کبھی دیکھیے بھائی کسی بات کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کوئی بات سنانا پڑتا. ہمارے ایک مسلمان صاحب تھے، ان کے سامنے ایک سائنٹسٹ بولا میرا تو یہ عقیدہ ہے صاحب، میں بن دیکھے نہیں مانتا، میں بن دیکھے نہیں مانتا، میرا یہ عقیدہ ہے. وہ آپ لوگ مسلمانوں کے اندر ہوں گا کہ آپ لوگ دیکھے بغیر بن دیکھے آپ لوگ مانتے ہیں. انہیں بول رہا میں دیکھ کے مانتا ہوں. اللہ کو بتاؤ میں کل صبح میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. جنت کو بتاؤ، اس کو دیکھ کے نیک کام کرتا ہوں. تم نہ بولتے نا جنت ہے تو نیک کام کر دو، وہاں جاتے وہاں تم نہ پھولا ہیں بولتے، پھلاں ہیں بولتے، حورا ہیں بولتے، غلمان ہیں بولتے، نہرا ہیں بولتے، سوب ہے بولتے. بتاؤ کہاں ہے؟ بتا تو میں بھی کل سے مسجد کو آ کے نماز پڑھتا ہوں. دوزخ میں پیپ ہے بولتے، خون ہے بولتے، آگ ہے بولتے، بڑے بڑے عذاب ہیں بولتے. بتاؤ کہاں ہے؟ اب انہیں مسلمان بیچارہ پنچر جوڑنے والا، ارے میرے بھائی میں کچھ بھی نہیں دیکھا، ارے بھائی لیکن پھر بھی میرے کو ایمان ہے. ارے انہیں بول رہا ایسا کیسا ایمان ہے میاں تیرا، کچھ دیکھا ہے نہیں تو ایمان کیسا لا رہا. اب انہوں صبح اٹھے ٹہراں گھسنے والے تھے، ان کو نالج کیا تھی. انہوں کیا پوچھے تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ بولے سو اینڈ سو ہے. تمہارے کو کیسا معلوم انہیں تمہارے بابا ہے بول کے؟ کیسا معلوم؟ بولے تو کیا بات کر رہا میاں. ہمارے اماں بولے ارے بولے سے چیز کو کیسا مانتا میاں، تو دیکھا تیرا باپ ہے سو. وہ کیا دیوانے باتیں کر رہے، بیوقوف ہو گیا. میرے باپ کو میں کیسا دیکھتا ہوں؟ پھر کیا پروف ہے تیرے پاس ان تیرا باپ ہے؟ وہ بازو والا ہو سکتا، انہیں ہو سکتا، انہیں ہو سکتا، انہیں ہو سکتا، 56 لوگوں میں کوئی بھی ہو سکتا. انہیں تیرا باپ ہے. اب انہیں پمچر جوڑنے والا ویسی بات کریں گے نا میرے بھائی. انہیں تیرا باپ ہے، کیا ہے تیرے پاس ثبوت؟ تو دیکھا یہ تیرا باپ ہے؟ بولے نہیں دیکھا. پھر کیسا مان رہا ان تیرا باپ ہے؟ کروڑوں میں سینہ ٹھوک کے بول رہا ہی از مائی فادر، اس کا نام لے کے بول رہا ہے میرے باپ کی وجہ سے میں یہاں تک آیا، میں اتنا پڑھا، میں وہ کرا. تو دیکھا انہیں تیرا باپ ہے؟
تو انہوں بولے میاں کچھ چیزیں ایسے ہی رہتے بغیر دیکھے ماننا پڑتا. جب اس کی عقل ٹھکانے پہ آئی ہر چیز دیکھ کے نہیں مانی جاتی، کچھ چیزیں بغیر دیکھے بھی مانی جاتی ہے. اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس نشست کو، مجلس قرآن کو قبول فرما، ہماری دعا کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناران پاک کے صدقے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.